بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جس کا ڈر تھا وہی بات شروع ہو گئی۔ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں خدشات کا اظہار کیا تھا وہ عام سڑکوں پر ہے، جو وہ اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے، اور شانگلہ میں دھاندلی کے خلاف مظاہرے میں 4 پی ٹی آئی کارکن جاں بحق ہے۔ ایسے ہی لاہور میں بھی پرتشدد مظاہرے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور باقی جگہوں پر بھی، گجرات میں بھی۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس فائرنگ کی سے جو ہے نا ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور بات یہ، میں آپ کو اس پر ویڈیو بھی چل کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں فائرنگ پولیس اہلکار کر رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ دیکھیے آپ نے ویڈیو، یہ معاملات ہیں جس چیز سے پاکستان کو بچانا ہے، جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، جس چیز سے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملات جب آپ لوگوں کی امید چھین لیں گے تو پھر یہ معاملات اس طرف جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے امید چھین رہے ہیں، آپ لوگوں سے لوگوں کو اپنا نمائندہ چننے سے جب چھینا جائے گا، روکا جائے گا، جس پر لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ انٹرنیشنل، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے، اور ہمارے پاس بھی جو اس ٹائم مختلف ذرائع سے اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف جیت چکی تھی اور جیت چکی ہے، لیکن اس نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ خدا رہا کہ اگر کوئی ایسے معاملات، ورنہ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی الیکشن نتائج میں۔ دیکھیں نا، دوسرا دن، رات گزر چکی ہے، آدھی رات ہونے کو ہے جب میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، 8، 8:30، 9 کا ٹائم ہے، تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ نتائج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کو، جو بڑے برج الٹے، جن کو شکست ہوئی، ان کے میں نام بتاتا چلوں: رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، فضل الرحمان، پرویز خٹر، جہانگیر ترین، یہ الیکشن ہار گئے۔ ان کا الیکشن تو بڑھ گیا۔ وڑ تو الیکشن میاں صاحب کا بھی گیا تھا، شریف خاندان کا بھی گیا تھا، جن کو بچانے کے لیے لاہور میں غدر مچائی گئی، سیٹیں دلوانی تھی۔ جیسے یاسمین راشد کو جیتی ہوئی کو ہروایا گیا، اسی طرح اور بہت سارے بھی معاملات چل رہے ہیں اور مزید ڈیٹیل آ رہی ہیں۔ لیکن میں صرف اس پر یہ کہوں گا کہ یہ جو معاملات تشدد کی جانب اب جا رہے ہیں، چونکہ ہوپ لوگوں سے چھینی جا رہی ہے، امید ختم کی جا رہی ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ جب آپ کسی شخص سے اس کی امید چھین لیتے ہیں، پھر وہ اس طرف جاتا ہے معاملہ، انتشار کی طرف، اور پاکستان کو انتشار کی طرف لے جانے میں یہ 14 جماعتی ٹولے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ پہلے آپ دیکھیں، عمران خان کی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ گرفتار کی گئی، پھر سیکنڈ لیڈرشپ بھی گرفتار کی، کارکنان بھی گرفتار کیے گئے، خواتین تک نہیں چھوڑی انہوں نے، وہ بھی گرفتار کر لی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان سے انتخابی نشان چھینا، اور وہاں تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پنجاب میں، سندھ میں، باقی کئی جگہ کارنر میٹنگز بھی نہیں انہوں نے ہونے دی، اور غدر مچائی رکھی۔ تو آخرکار اب الیکشن میں پھر بھی لوگوں نے اپنا امیدوار ڈھونڈ کر اس کو ووٹ کاسٹ کر دیا، اور نتائج کی باری پر جب یہ معاملات کیے گئے تو اب یہ معاملہ اس طرف چلا گیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے صاحب اختیار لوگوں کو اس بات کو سوچنا ہوگا، اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام عملے پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اس پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میرے ذرائع سے اطلاعات آئی ہیں، اس میں پی ٹی آئی چھا چکی ہے۔ اس میں پنجاب میں وہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کی 88، سندھ میں 14، کے پی کے میں 44، اور بلوچستان میں 3 سیٹیں، اور ٹوٹل یہ بنتی ہیں 152 سیٹیں بنتی ہیں، 152 سیٹیں بنتی ہیں۔ اور جو چینل چلا رہے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی آگے ہے، بے شک ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح بھی ان کو بتایا جا رہا ہے، اس میں چینلز کے مطابق پی ٹی آئی 90 سیٹیں، نون لیگ 60، پی پی جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے 48 نشستیں، اور ایم کیو ایم 8 پر کامیاب، جو چینلز اب چلا رہے ہیں۔ جبکہ یہ چینل جو ہے رات کو جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ 136 اور 140 سیٹیں بتا رہے تھے۔
تو پھر اس کے بعد ایسا کوئی معاملہ آیا کہ کیسے ان کو کنٹرول کیا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون اس کو باقاعدہ کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے مریم نواز کے حلقے میں بھی قدر مچائی گئی، نواز شریف صاحب جہاں پر حلقے سے لڑ رہے تھے الیکشن وہاں پر قدر مچائی گئی، عالیہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں لڑ رہی تھی وہاں پر قدر مچائی گئی، یعنی کہ سیٹیں چھینی گئیں، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی بھی سیٹ چھیننے کی کوشش کی، جس کو چونکہ وہ قانون دان ہیں اور انہوں نے بر وقت انداز سے ان کے پاس فارم 45 موجود ہے، انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں NA 128 کے نتائج چیلنج کر دیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے نتائج جاری کرنے کا جو ہے اقدام چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا بھاری اکثریت سے کامیابی کے باوجود نتائج روک لیے گئے، میں جیتا ہوا ہوں، تو اس پر اب یہ معاملہ اب کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں، وہاں پر فیصلہ ہوگا، لیکن یہ تمام حلقوں میں اب یہ بات ہے۔ اسی طرح کبھی ریانہ ڈار کی کامیابی کا بتایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ خواجہ آصف جیت گیا ہے، تو یہ جو معاملہ چل رہے ہیں جو جیسے چور سپاہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور دیکھ لیں آپ جو ہلاکتوں کی اطلاعات آئی ہے، تو یہ جو معاملات ہیں آپ جتنا جبر کریں گے اب لوگ جبر اس لیول پہ جا کے برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ بات اپنے تجزیے کے مطابق بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک امید تھی الیکشن آنا ہے، وہاں پر ہم اپنا امیدوار چنیں گے، اپنے ووٹ کی طاقت سے اس ظلم کا حساب لیں گے، لیکن آپ جب پرامن والا طریقہ ختم کر دیتے ہیں، اور دیکھیں وہاں پر بھی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ تو دھرنے دے کر بیٹھے نا میں نے تائید دیں، اور وہاں پر اگر پولیس فائرنگ کرتی ہے یا تشدد کرتی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے یا کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں تو اس سے معاملات بگڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے نتائج جاری کرنے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان کو جلدی سے جلدی ٹوٹل نتائج جاری کرنے چاہیے، لیکن نہیں کیے جا رہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہ یہ حکومت نہیں بنا پائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں جو PTI کا ہے بندے، ان کو جو اطلاعات آ رہی ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح یا تو ڈنڈے کے زور سے توڑا بھی جائے گا اور خریدنے کی کوشش بھی کی جائے گی، اور اس کے لیے زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، اور ساگڈار نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری حمایت کا اعلان کر دیں گے۔ ان کو کیسی بھائی وہ الہام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، الہام ہوتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو عوام کا موڈ ہے، اگر یہ حکومت بنا بھی لیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جوتے چھوڑ کر بھاگیں گے یہ ملک، کیونکہ عوام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، جب ان کا ووٹ کا حق آپ ان سے جہاں پر ڈالا ہے وہاں پر ووٹ نہیں نکلے گا ان کا، آپ جتا کسی اور کو دیں گے تو پھر غصے کا اظہار ہوگا، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاست مکمل طور پر ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست بڑھ رہی ہے، ان کی سیاست اب بالکل زیرو ہو جائے گی۔ یہ میری بات آج کی آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، اگر یہ حکومت بنا لیتے ہیں، یہ 1 سال کے اندر اندر جب دوبارہ الیکشن ہوں گے، اگلے الیکشن میں یہ بالکل صفایا ہو جائے گا ان کا، جیسے فضل الرحمان کا صفایا ہو چکا ہے JUI کا، جیسے جماعت اسلامی دیکھ لیں آج کوئی سیٹ نہیں جیت سکی، اور یہ معاملات باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، یہ PP کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ جو سندھ میں غدر مچائی ہے نا انہوں نے، تو لوگ اس کو اس طرح کور نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے موبائل سروس بند کر دی، انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا، سب کچھ بند کر دینے کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن کے نتائج بر وقت جاری نہیں کیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اور پرامن طریقے سے اس کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستانی قوم کا نقصان ہے، اور کسی کا نقصان نہیں۔ یہ جو 4-5 عہدیدار چیف الیکشن کمیشنر سمیت یہ جو بیٹھے ہیں، انہوں نے کل کو ریٹائر ہو جانا ہے، تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کو نقصان ہوگا اس کی تلافی کون کرے گا، جو اس عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کون کرے گا۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نتائج فوری جاری کرنے چاہیے، اور جن کے تحفظات ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔